احکام تعویذات کہ تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ کون کون سے تعویذات ہیں کہ جن کو شرک کہا گیا ہے، وہ کون سے تعویذات ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور وہ کون سے تعویذات ہیں جو روحانیت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ تعویذات صحابہ کرام کے دور میں بھی استعمال کیے جاتے تھے، اور کیا یہ تعویذات کوئی اثر رکھتے ہیں اپنا؟ ہم جب کسی کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں تو اس میں تعویذات کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہم تعویذات کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کون کون سے تعویذات ہیں کہ جو مختلف مسائل میں مختلف قسم کے تعویذات استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے نوکر کے ہاتھ میں، یعنی کہ اپنے غلام کے ہاتھ میں ایک تعویذ بندھا ہوا دیکھا۔ جب آپ نے تعویذ بندھا ہوا دیکھا تو آپ نے غصے سے تعویذ کو نکال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم یہ تمیمہ پہنے ہوئے ہو یہ شرک ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جن تعویذات کو شرک کہا گیا ہے اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ تمیمہ بیسیکلی یہ وہ تعویذات کی ایک قسم ہے کہ جس کے اندر دور جاہلیت میں دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے جاتے تھے اور باقاعدہ ان سے مدد طلب کی جاتی تھی۔ اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا کہ جیسے یہی ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے دین میں، اسلام میں جن تعویذات کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن تعویذات کو شرک قرار دیا گیا ہے، وہ تعویذات ہیں کہ جس کے اندر کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، یا جس میں شیطان سے مدد طلب کی گئی ہو، کہ جس میں شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہو، یا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کیے ہوں، یا ایسے کلام لکھا ہو اس میں کہ جس سے شیطان خوش ہو۔ ایسے تعویذات کا کرنا شرک ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس تعویذ کا استعمال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر آیت الکرسی کا تعویذ بنا کر لگاتے ہیں، یا ہم سورہ قریش کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہنتے ہیں، یا ہم کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں انہی کے حوالے کرتا ہے کہ جس کا ہم تعویذ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم نے سورہ قریش کا تعویذ اگر بنا کے پہنا ہے تو ہم کس کلام کے سپرد ہوئے، ہم کس کلام کی پناہ میں آئے، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تعویذات ہیں کہ جو ہمارے دین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، باقاعدہ صحابہ کرام سے بھی یہ چیز موقول ہے اور ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہمیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے بھن بھن کی آواز آتی ہے، جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں، تو رات کو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، میں اس ڈر و خوف سے سو نہیں پاتا، تو یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے علی، تم کچھ کلمات لکھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھوائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمات لکھ چکے تو جسے ہم خط کی صورت کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خط لے کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور کہا کہ تم اس کو تعویذ بنا کر اپنے سرہانے رکھ کر آپ اس کو سو جاؤ۔ اب یہ عمل کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ اب یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ کہ تم اس کو اپنے سرہانے رکھ کر
سو جاؤ کہ تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ تعویذ لے کر، وہ خط لے کر اپنے گھر گئے، آپ نے اپنے سرہانے رکھا، تو آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق جل رہی ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں ہیں کہ ہمیں مت جلاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو۔ آپ نے یہ پوری رات یہ خواب میں کیفیت دیکھی آپ نے۔ جب آپ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اس رات کو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی بھن کی آوازیں نہیں آئیں، مجھے سکون سے میں سویا، لیکن خواب میں نے یہ کیفیت دیکھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ، اب تم وہ خط، وہ تعویذ اپنے سرہانے سے نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گے تو یہ جنات قیامت تک جلتے رہیں گے۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا بھی فرما دیتے تو وہ مخلوق تنگ نہیں کرتی، آپ فرما بھی دیتے تو وہ مخلوق تنگ نہیں کرتی، لیکن آپ نے وہ تعویذ لکھ کر کیوں دیا، وہ کلمات لکھ کر کیوں دیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ امت کو ایک راہ ملے، تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت اور حقیقت اور حیثیت کا اندازہ ہو۔ جب ہم کوئی اللہ رب العزت کا کلام لکھتے ہیں، جب ہم کسی مسائل میں پریشان ہوتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم کسی وباؤں سے بچنے کے لیے کوئی کلام الہی لکھتے ہیں، تو یقیناً ہم فیض پاتے ہیں۔ ہمیں اس کلام الہی لکھنے کا جو ہم تعویذ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور یہ آپ ہی کا طرز عمل تھا جو آپ نے کیا تھا، آپ نے کر کے دکھایا ہے اس امت کو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم تعویذ گھنٹے کرتے ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کرتے ہو، ان ناہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دین نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے وہ کون سی تعویذات کی اقسام کے بارے میں فرمایا کہ جو شرک ہے۔ اگر آپ کسی کالے جادو والے کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کالا علم کیا گیا ہے تو اس کا کالا علم کرنے والا ہی اتار کرے گا۔ یقیناً اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ خیال اور یہ وسوسہ ہے تو یقیناً آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ جو جادوگر، جو عمل کرنے والا، وہ جس طرز پہ آپ کو تعویذ بنا کر دے گا، جو جس طرز پہ آپ کو دم کرے گا، یقیناً وہ یا تو کفریہ کلمات ہوں گے یا پھر ایسے کلمات ہوں گے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کی گئے ہوں، کہ جس سے ہمیں وقتی تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا نقصان اس فائدے سے کئی گنا بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعویذات کی شرعی حیثیت آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روحانی علاج میں دم کی کیا حقیقت ہے، دم کی کیا حیثیت ہے۔ کیا دم کرنے کہ جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی سبق ملتا ہے، یا صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم روحانی علاج کرتے ہیں، جو ہم روحانی علاج کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ جب آپ کا ایک گزر ایک شہر سے ہوا تو اس شہر میں آپ کی ملاقات ایک بادشاہ کی لونڈی سے ہوئی، تو بادشاہ کی لونڈی نے کہا کہ آپ مجھے شکل و صورت سے آپ مجھے معتبر ایک جماعت لگتی ہیں، آپ لوگ کون اور کہاں سے آئیں؟ آپ نے اپنا تعارف فرمایا، اور آپ نے تعارف کرنے کے بعد جب اس لونڈی نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ ہمارے بادشاہ کا علاج کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے اس لونڈی سے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے عوض تم سے 30 بکریاں طلب کرتا ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بادشاہ کے پاس چلیں، آپ میرے بادشاہ کو دم کریں۔
جب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بادشاہ کے پاس گئے، آپ نے بادشاہ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو لونڈی نے یہ کہا کہ انہوں نے 30 بکریاں طلب کی تھیں، تو وہ 30 بکریاں بادشاہ نے ان کو تحفہ انعام میں دیا۔ جب وہ 30 بکریاں آپ نے طلب کی اور آپ 30 بکریاں طلب لے کے نکلے تو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ اس پہ ہمارا حق نہیں ہے کہ تم نے اس کو طلب کیا تھا، یہ ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے کہ کیا علاج و معالجہ کی عوض آپ کسی چیز کا طلب کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں کچھ شک آیا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر تمام صحابہ کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس شہر سے گزر رہے تھے تو اس شہر میں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، میں نے ان سے 30 بکریاں طلب کی اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بادشاہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس نے مجھے 30 بکریاں طلب جو میں نے کی تھی وہ مجھے دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں سورہ فاتحہ دم کروں گا تو اس کو شفا مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ بات سنا تھا کہ سورہ فاتحہ جسے ام الشفا کہا جاتا ہے، جسے سورہ دم بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا فعل کیا، اور بے شک سورہ فاتحہ جو یہ ام الشفا ہے، اس میں شفا ہے، اور جو بکریاں تم نے طلب کی تھی اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑے مستند حدیث ہے یہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہ جو دم پر، تعویذات پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور، آپ جو یہ دم و تعویذات کرتے ہیں نا، میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی اثر رکھتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں مانتے تو تم گدھے کے بچے ہو۔ جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو اس شخص کو غصہ آیا۔ جب اس شخص کو غصہ آیا تو وہ برا سرخ ہو گیا اور تیش میں آ گیا کہ آپ مجھے یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ لفظ گدھا میں نے تمہیں کہا ہے، اس کا اثر تم پہ اتنا ہوا کہ تم پورے سرخ ہو گئے، اور جو میں یہاں پر اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کے لوگوں پہ دم کرتا ہوں تو اس کا اثر کتنا ہوگا۔ ہر لفظ، ہر حسر اور قرآن پاک کا ہر حرف ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پاک کی آیت کو تو مانتے ہیں کہ اس کو ہم تعویذات کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم بزرگان دین کے نام کے تعویذات بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بزرگوں کے نام کے تعویذات جو ہوتے ہیں، جو ان کے کڑے ہوتے ہیں، جو ان کے مندرے ہوتے ہیں، جو ان سے منسوب کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ، آپ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا۔ آپ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ طور پر جو اس کے نجومی جو لوگ تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے علم کے ذریعے
یہ چیز معلوم کری کہ اے بادشاہ، اس وقت ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو بادشاہ نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کو شیر کے آگے ڈال دیا جائے. تو اس بادشاہ کے پاس شیر کثیر تعداد میں موجود تھے. ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا وہ شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو دانیال علیہ السلام کو بھی شیر کے آگے ڈال دیا گیا. جب شیر کے آگے ڈالا گیا تو جو شیر تھا وہ آپ کے قدم کو چومنے لگا. وہ درندے جو آپ کے قدم کو چومنے لگے. اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں پہ بھوکے اور درندے شیروں کو ڈال دیا. تو جب آپ کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو جو درندے جانور تھے انہوں نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کنویں میں موجود تھے تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اللہ کے حکم سے. اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال، اس وقت دانیال علیہ السلام کی عمر 15 برس تھی جب آپ کو کنویں میں ڈال کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو حضرت دانیال علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال علیہ السلام، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں فرشتہ. تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. تو حضرت کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہے، اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ مجھے کوئی درندے نقصان پہنچائیں گے، کوئی جنگل میں اگر وہ کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی درندے جانور آ جاتے ہیں تو اس کو یہ شک وہ ہو کہ مجھے یہ درندے نقصان پہنچا دیں گے، مجھے یہ شیر نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو چاہیے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ میں آ جائے. آپ نے باقاعدہ دعا لکھی ہے کہ میں دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہوں اور میں ان کے کنویں کی پناہ چاہتا ہوں، شیر کے شر سے، درندوں کے شر سے. حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں پھنس جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کوئی مجھے درندہ نقصان پہنچا دے تو یہ کلمات کہے تو اس کو درندہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کس وجہ سے؟ کہ دانیال علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. اسی طرح جو اللہ رب العزت کا دوست ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العزت جس پہ اپنا فضل تمام کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے، تو اس کا نام بھی تعویذ بن جاتا ہے. جسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہے، آپ کا تو نام ہی اسم اعظم ہے. آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ مچھروں کے کاٹنے سے محفوظ رہے تو حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ کی پناہ چاہے، آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اس کو مچھر نہیں کاٹیں گے. یہ تھی ہمارے روحانیت کی دنیا میں اس کی ایک شرعی حیثیت جو تعویذات کی تھی. اچھا، اب تعویذات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعویذات کی کئی اقسام ہیں. کچھ تعویذات ہوا میں لٹکائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات زمین میں دفنائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات پلائے جاتے ہیں، کچھ تعویذات کسی کام کے مسائل کے لیے جنگلوں میں ویرانوں میں دبائے جاتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، یا آپ کے اوپر کوئی آسیب ہو گئی، یا آپ کے اوپر کوئی نظر بد لگ گئی ہے. ایک بات یاد رکھنا، نظر بد کا لگنا بھی یہ صرف اور صرف دعاؤں سے ہی جاتا ہے، دم پھوک سے جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دم سے دور ہوتا ہے. یہ تعویذات استعمال کرنے سے نظر بد اترتی ہے، ورنہ کسی دوا سے نہیں اترتی، کسی چیز سے نہیں اترتی. یہ ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے. اب ہم تعویذات کا جب استعمال کرتے ہیں تو مختلف امور، مختلف کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حضرت امام حسین علی مقام، حضرت امام حسن علی مقام، آپ کو بھی آپ باقاعدہ طور پہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعویذات کی اہمیت، تعویذات کی حیثیت اور تعویذات کی حقیقت
آپ کو بہت اچھے طرح پتہ چل گئی ہوگی۔